یہ بتائیں اس دورے کو تو بڑا تاریخی کہا جا رہا ہے پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے بھی، آپ ایسے جرنلسٹ اس کو کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اس دورے کو؟ ایسے تو بولا جا رہا ہے کہ یہ تو 23 سال کے بعد ایک پاکستانی رہبر کا دورہ ہے مسکو پر، پاکستان پرائم منسٹر کا پہلا دورہ ہے 23 سال کے بعد. لیکن اس دورے کا ایک بہت اہم بات جو ہے یہ ہے کہ یہاں پر جب عمران خان آ رہے ہیں پاکستان سے مسکو پر، ادھر مسکو اور غربی ممالک کی جو کشیدگی ہے وہ بہت یوکرین کی وجہ سے وہ بہت اوج میں ہے، اور دوسری طرف سے پاکستان کا بہت ہی اچھا تعلقات ہے یوکرین سے بھی، اور یہاں پر مسکو پر عمران خان کا آنا اور اسی صورتحال میں افغانستان میں طالبانوں کی حاکمیت، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سفر کو بہت ہی اہمیت دیتی ہے. تو اسی لیے ہم بول سکتے ہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان کا یہ دورہ بہت ہی اہم ہے. اور یہاں پر مسکو پر بھی یہ رشین گورنمنٹ آفیشلز بھی اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کا یہ سفر کشمکش سے کچھ پہلے ہی تنظیم ہوا تھا، لیکن جیسے کہ ہم یہاں پر سوچتے تھے کہ عمران خان کا یہ سفر یوکرائن کی یہ تحولات کے انڈر گراؤنڈ اور اس کے سائے میں آئے گا، ایسا ہی نہیں ہوا. یہاں پر جب عمران خان آئے تو بہت ہی اچھی میڈیا کور ہوئی، اور یہ افغانستان کی صورتحال پر بھی جب یہاں پر کچھ باتیں ہوں گی، کل یہ باتیں ہوں گی، لیکن افغانستان کے لوگ جو یہاں پر ہیں اور وہ یہاں پر بات کرتے ہیں تو اس کو بہت ہی سیریس لیتے ہیں. ہم فکر کرتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی جو فعلی سچویشن ہے اور یہ جو فعلی ان کے تعلقات ہیں، اس پر بھی یہ سفر بہت ہی اہمیت کا ہے. ساحل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین کو صرف ویسے تو ان کی اردو اچھی ہے، آپ سمجھ پا رہے ہوں گے، لیکن نورستانی صاحب جو ہیں وہ مقامی صحافی ہیں، یہاں کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، صحافت کو بھی سمجھتے ہیں. ان کے بقول یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے، ایک تو یوکرین کی سچویشن جس طرح سے ڈیولپ ہو گئی ہے، اور پھر افغانستان میں طالبان کا آنا، اور اس کانٹیکس میں بھی یہ اس دورے کو جو ہے وہ بڑا اہم قرار دے رہے ہیں. اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ رشین جو میڈیا ہے وہ بھی اس دورے کو بڑا اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اسے کلوزلی اس لیے مانیٹر کر رہی ہے کہ یوکرین کی سچویشن کا ہمیں پتہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں، خصوصاً امریکہ، نیٹو ممالک جو ہیں، ان سے کافی کشیدگی جو ہے وہ رشیا کی بڑھ چکی ہے. نورستانی صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان کے کانٹیکس میں یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان، رشیا اور چائنا جو ہیں وہ زیادہ تر طالبان کا جو مطلب ایک کامن انٹرسٹ لے کے چل رہے ہیں افغانستان میں. تو رشیا کا انٹرسٹ افغانستان میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز نہ ہو، چونکہ اس کا امپیکٹ رشیا پہ بھی پڑتا ہے. افغانستان سے پہلے ہم کو یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے کہ جنگ سرد سے بعد پاکستان اور رشیا ایک سمت میں جا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. سب جنگ کے بعد آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان اور رشیا اتنی نزدیک تعلقات پا رہے ہیں. اس کے بعد افغانستان کے مسئلے پر رشیا کی بہت بڑی نگرانی، وہاں پر جو سینٹرل ایشیا پر یہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کا آنے کا وہ جو ایک راستہ تھا، پھر یہ طالبان جو افغانستان میں حاکم ہو گئے تو اس کے بعد یہ نگرانی بہت زیادہ ہو گئی. اور طالبانوں کی تعلقات جو پاکستان سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو گورنمنٹ آفیشل انہوں نے بھی طالبان سے اپنے تعلقات بڑھائی ہے. تو اس حالت میں رشین گورنمنٹ آفیشل یہ سوچتے ہیں کہ اگر سینٹرل ایشیا پر کچھ احتمالی خطرات ہو تو وہ طالبانوں کے علاوہ پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی ہم نے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور بات چیت کرنی چاہیے. تو رشیا اور پاکستان کی جو مشترک منافع ہیں افغانستان میں بہت سیم ہے، اسی لیے یہ بہت نزدیک باتیں کرنا چاہتے ہیں رشیا. لیکن سینٹرل ایشیا پر جو ان کی جو نگرانی ہے، امنیتی نگرانی، وہ بھی بہت بڑی نگرانی ہے. جو آپ نے کچھ دن پہلے رپورٹوں میں آیا تھا کہ بدخشان پروونس جو تاجکستان کے ساتھ بارڈر ہے، وہ سینٹرل ایشیا کے اور
کنٹریز بارڈر ہیں وہاں پر بھی طالبانوں کی جو اہلکار ہیں وہاں پر ہیں، لیکن وہاں پر جو بین الملکی دہشت گرد ہیں، انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو اس لیے رشیا کی بہت بڑی نگرانی ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے بات چیت کرنا بھی ایک ہی بہت اہم موضوع ہے۔ اس لیے اور ناظرین نورستانی صاحب جو بات کر رہے ہیں، اسی لیے اب اس کا کانٹیکسٹ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنڈے پر دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو انرجی سیکٹر، ہم نے بات کی گیس پائپ لائن کی، 2-3 دنوں سے ہم کر رہے ہیں، ایک افغانستان کا، اور اس کا کانٹیکسٹ ابھی افغان جرنلسٹ ہیں اور ابھی تو وہ تقریباً رشین بن چکے ہیں، ماسکو میں صحافت کرتے ہیں، فری لانس BBC کے ساتھ بھی اور وائس آف امریکہ کے ساتھ بھی۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو افغان ایمبیسی ہے، ابھی تک تو کسی نے طالبان کی حکومت کو سرکاری طور پر آفیشلی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، رشیا بھی تعلقات تو ان کے طالبان سے ٹھیک ہے، یہاں پر جو افغان ایمبیسی ہے تو یہاں پر تو طالبان نہیں ہے نا، ان کا آفس وغیرہ جو ہے ابھی تک وہی سٹاف ہے جو کہ پریزیڈنٹ غنی کے دور کا تھا۔ یہاں پر ماسکو پر افغانستان کے ایمبیسی طبق معمول کام کر رہا ہے، کچھ تغیرات بھی یہاں پر نہیں آئی۔ کچھ دن پہلے کہنا تھا کہ طالبان نے 2 اور 3 ڈپلومیٹس جو میان رتبہ ڈپلومیٹ تھے، سینئر ڈپلومیٹ نہیں، میان رتبہ ڈپلومیٹ یہاں پر انہوں نے سین کیے تھے، لیکن یہاں پر جو افغانستان کے سفیر ہیں، جمہوری دورے کے سفیر، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور بولا کہ اگر یہ یہاں پر ہم ان کو ایکسیپٹ کریں تو اس کا معنی یہ ہے کہ طالبانوں کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو رشیا طالبانوں کو پہچان رہی ہے رسمیت پر، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ طالبانوں کے ڈپلومیٹ کو یہاں پر تسلیم کریں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔